بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الانعام قرآن کی چھٹی صورت ہے الانعام، اور اس کا ریولیشن آرڈر ہے 55۔ انعام عربی میں چوپاہے کو کہتے ہیں، وہ جانور جس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں جیسے کہ بکری یا گائے وغیرہ۔ اور یہ صورت مکی صورت ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ساری صورت سوائے چند آیتوں کے ایک رات میں اتری۔ اور اس کے ٹاپکس کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ چھٹے پارے سے شروع ہوتی ہے اور 7ویں پارے تک یہ صورت جاتی ہے۔ 3 طرح کے ٹاپکس اس کے چھٹے پارے میں ہیں، وہ سن لیجئے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 قیامت۔ اور اس کے وہ ٹاپکس جو 8ویں پارے میں آتے ہیں وہ سن لیجئے۔ 4 طرح کے ٹاپکس اس کے آتے ہیں 8ویں پارے پہ۔ نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، نمبر 2 کافروں کی 4 حماقتیں، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں، اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی 10 ہدایات۔ اس آڈیو میں ہم بات کریں گے ان ٹاپکس کی جو 7ویں پارے میں آتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 1 توحید۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ پوری صورت جو ہے صورت مبارکہ وہ توحید پہ ایمفسائز کرتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے جو کرٹیکل ٹاپک ہے صورت میں وہ توحید ہی ہے۔ تو نمبر 1 ٹاپک ہمارا توحید تھا۔ توحید میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ یہ اس کے ثبوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ونس ہے وہ کس طرح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بتا رہا ہے کہ آپ ذرا غور تو کریں۔ اور یہ سن لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان میں نے بنائے، اندھیرا اور روشنی میں نے بنائے، تمہاری تخلیق میں نے کی، تمہاری موت کا وقت اور تمہاری پیدائش کا وقت میں نے طے کیا۔ میں ہوں جو تم لوگوں کو موت دیتا ہوں، میں ہوں جس کے پاس ہر چیز کی قدرت ہے اور ہر چیز کا اختیار ہے، میں ہوں جو چھپے ہوئے خزانوں کو جانتا ہوں، میں ہر چیز کا جاننے والا ہوں، ہر اس چیز کا جو زمین میں ہے اور جو سمندروں کے اندر ہے۔ میں یہ تک جانتا ہوں کہ درختوں کے کتنے پتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو بتایا کہ اس کی قدرت جو ہے اس کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان سب کے باوجود جو ڈس بلیورز ہیں، جو کافر ہیں، وہ پھر بھی شرک کرتے ہیں، وہ پھر بھی اللہ کو چھوڑ کے دوسرے خداؤں سے مانگتے ہیں۔ اور توحید کے بارے میں ایک اور جو بڑی زبردست سٹوری اس میں اللہ پاک نے بتائی وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ اٹیمپٹ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے کی تھی وہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت سمجھدار آدمی تھے، اس کے باوجود کہ ان کی پوری قوم جو ہے وہ بتوں کی بت پرستی میں پڑی ہوئی تھی اور بتوں کی پوجا کرتی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ لیا اللہ کی نشانیوں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جو ہے وہ بت بنتے تھے اور بکتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تلاش کی اور اللہ کو پا لیا۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے خالق کو ڈھونڈ رہے تھے تو انہوں نے اس طرح ابتدا کی۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ستارہ ہے، ستارے کی طرف دیکھا اور سوچا کہ شاید یہ جو ہے وہ ہمارا رب ہے، لیکن جب انہوں نے اس کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، اس کو گرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے رب کو زوال نہیں ہے۔ پھر انہوں نے چاند کی طرف دیکھا اور انہوں نے پھر بھی یہی سوچا کہ جب انہوں نے چاند کو گرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا میرے رب کو زوال نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سورج کی طرف دیکھا اور سورج کو دیکھ کر بھی یہی کہا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے رب کو زوال نہیں ہے۔ پھر انہوں نے آخر میں یہ فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکتا ہوں اور میں کافروں میں سے نہیں ہوں۔ ٹاپک نمبر 2 جس کا ہم نے اس میں ذکر کیا تھا وہ ہے رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو میسنجرز ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے میسج کا ثبوت دیا۔ اللہ تعالیٰ نے
हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया कि अगर मैं एक किताब उतारूँ और इन काफ़िरों के हाथ में दे दूँ, ये तब भी यकीन नहीं लाएँगे, ये तब भी ईमान नहीं लाएँगे और ये यही कहेंगे जवाब में कि ये जादू है। और अल्लाह ताला ने ये बताया, अल्लाह ताला ने उन काफ़िरों का जवाब दिया जो कि कहते थे कि अल्लाह ताला जो है वो अपना पैगाम जो है वो एक फ़रिश्ते की शक्ल में क्यों नहीं उतार देता। वो इसलिए कि अगर फ़रिश्ते की शक्ल में अल्लाह पाक उतार दें तो फिर तो कहानी ख़त्म, फिर तो फ़ैसला हो जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला जो है वो फ़रिश्ता क्यों नहीं भेज देता हमारे सामने। तो इसके जवाब में अल्लाह पाक ने फ़रमाया कि ये लोग जो हैं ये उसका सामना नहीं कर सकते, ना ये फ़रिश्तों से बात करने की ताकत रखते हैं, ना ये उनसे कुछ पूछ सकते हैं। तो इसलिए अल्लाह पाक जो है ना वो सही बंदों को अपना पैगंबर बनाते हैं। और अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया अहले किताब के मुताल्लिक़ कि ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे ये अपने बेटों को पहचानते हैं। यानी इनके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए कि ये लोग नहीं मानते और नहीं यकीन रखते। फिर अल्लाह पाक ने आगे जाकर अपने 18 पैगंबरों का ज़िक्र किया और ये नोट कर लीजिए कि वो कौन-कौन से थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, यासा अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम। इसके बाद टॉपिक नंबर 3 था क़यामत का दिन। अल्लाह पाक ने ये फ़रमाया कि तुम सब मेरे सामने इस तरह खड़े कर दिए जाओगे जैसे कि मैंने तुमको दुनिया में भेजा था। यानी कि अकेले, इंसान इस दुनिया में अकेले आता है और वहाँ पर भी उसका हिसाब बिल्कुल अकेले होगा। किसी की कोई सिफ़ारिश किसी के लिए नहीं चलेगी। और इसके बाद आता है कि जो गुनहगार लोग थे वो अपने आप को बचा नहीं सकेंगे उस दिन अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह की सज़ा से। कोई किसी से मदद हासिल नहीं कर सकेगा। काफ़िरों से सवाल किया जाएगा कि कहाँ है वो तुम्हारे खुदा या वो रब जिनको तुम पूछते थे या जिनको तुम शरीक करते थे। तो कोई भी जवाब नहीं होगा और कोई भी सामने नहीं आएगा। तो उस वक्त ये लोग ये तमन्ना करेंगे काफ़िर लोग कि काश हम वापस दुनिया में भेज दिए जाते। लेकिन अल्लाह ताला ये फ़रमाते हैं इनके बारे में कि बेशक इनको दोबारा भी दुनिया में भेज दिया जाए तो ये यही कुछ करेंगे। यानी ये आपकी निशानियों को झुटलाएँगे, ये उस पे यकीन नहीं मानेंगे। तो ये तो थे वो टॉपिक्स जो 7th पारे में आए हैं। अल्लाह पाक हमें समझने की और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।